تو پھر شیطان، اب دیکھیے شیطان کہتا ہے میں ضرور ان کو حکم دوں گا. شیطان کہہ رہا ہے کہ ولا آمرنہم، میں ان کو حکم دوں گا، وہ اپنے جانوروں کے کان چیر ڈالیں گے. بحیرہ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جو 5 بچے جنے اور 5واں بچہ نر ہو. تو وہ مشرکین جو تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کوئی اونٹنی 5 بچے جنم دیتی، 5واں بچہ اگر اس کا نر ہوتا تو مشرکین مکہ اس اونٹنی کے کان چیر دیتے، کان چیر کے اس کو چھوڑ دیتے بتوں کے نام پہ کہ یہ حبل کے لیے ہے، یہ عزا کے لیے ہے، یہ لات کے لیے ہے، یہ منات کے لیے ہے. بتوں کے نام پہ اونٹنیوں کو چھوڑ دیتے. ان کا دودھ پینا کہتے یہ حرام ہے، ان کا گوشت کھانا وہ کہتے یہ حرام ہے، یہ لات کے نام پہ ہم نے چھوڑ دی. اور وہ ایک اصول بنا لیتے تھے کہ جس اونٹنی کے کان چرے ہوتے تھے اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، وہ جہاں مرضی جا کے گھاس وغیرہ کھاتی، چارہ کھاتی ہو. یہ مشرکین جو کام کرتے تھے نا، وہ تو چلے کان چیرتے تھے. آج ہمارے ہاں بھی ایسا ایک طبقہ پایا جاتا ہے، بابے رنگ گلی دیاں گائیاں، انہیں بھی کوئی کچھ نہیں کہتا. وہ جی بابے رنگ گلی دیاں گائیاں نے تو انہوں نے جو کچھ کیا یہ پٹھے سڑ جانے نے، تھوڑے ڈنگر مر جانے نے، تھوڑے بچے مر جانے نے. اب قرآن نے جو اسلوب دیا ہے وہ سنیے. قرآن پاک میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ احام. مشرکین کرتے کیا تھے؟ وہ اونٹنیوں کو بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے، کہتے یہ لات کے نام پہ، یہ منات کے نام پہ، یہ حبل کے نام پہ ہے. اس کا دودھ پینا حرام کرتے، اس کا گوشت کھانا بھی حرام کرتے. اللہ نے قرآن پاک کی آیت اتاری، فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ. رب فرماتا ہے کہ محبوب ہم نے تو ان کو حرام نہیں کیا، آپ ان اونٹنیوں کو پکڑیے، آپ ان کا دودھ بھی پیجئے، آپ ان کا گوشت بھی کھائیے. یعنی وہ مشرکین عرب کا کانسیپٹ جو آج سے 1450 سال پہلے وہاں تھا، آج 1450 سال بعد پاکستان میں، ہندوستان میں موجود ہے. یعنی بزرگوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی مرضی فصل میں جائیں، جس کا جتنا مرضی وہ نقصان کریں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا. بلکہ آپ اگر وہاں جائیں بابے رنگ گلی کے دربار پہ تو وہاں جناب ان کے بیل کا الگ سے مزار بنا ہوا ہے. ان کے بیل کا الگ سے مزار بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی چڑھاوے چڑھ رہے ہیں. کیا کرے بندہ، کدھر جائے؟ آج آ کے بات کیا آئے گی کہ بریلوی ہے ہی سارے مشرک، کہ یہ کام بریلویوں کا ہے. اب بابے رنگ گلی کا کوئی بریلویت سے کام نہیں ہے. وہ ایک مجذوب بندہ تھا، کبھی ننگا پھرتا تھا، گالیاں ہر وقت دیتا تھا. جتنی وہ زیادہ گالیاں دیتا تھا لوگ کہتے جی بڑا اللہ کا پہنچا ہوا ولی ہے. بندہ جائے تو کدھر جائے؟ ان نام نہاد صوفیوں نے، نام نہاد مجذوبوں نے اسلام کا تشخص اتنا خراب کیا ہے، عام بندہ ڈرتا ہے کہ کیا کریں. سلطان باؤ کے ایک سجادہ نشین ہے، آپ ان کو دیکھ لیں، وہ ہاتھ ایسے لٹکائے ہوئے ہیں. انہوں نے 10-12 لاکھ روپے کی گھڑی ہے، 40-50 ہزار سے کم کا جوتا نہیں پہنتے. 3-4 کروڑ روپے کی کروزر رکھی ہوئی، لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے انہوں نے. ہیں وہ درویش ہیں. میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ بتانا میرے لیے بڑا آسان ہے کہ نبی پاک نے غربت کو پسند کیا، حضور کی اہل بیت جو تھے وہ غربت کو پسند کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے. لیکن گھر جا کے سادہ زندگی گزارنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے. اصل دین یہ ہے کہ میں خود بھی سادگی کو پسند کروں. آپ کو بتا کے چلا جاؤں یہ سادگی تھوڑی ہے. حسنین کریمین ان کا کیا مقام و مرتبہ آپ سارے جانتے ہیں. کیا رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ سے ان کے لیے جو طلب کرتے رب قدوس اپنے محبوب کو عطا نہ کرتا؟ اللہ ضرور ان کو عطا کرتا۔ سیدہ کونین سلام اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے، سبحان اللہ، کہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ مقام و مرتبہ حضور کی شہزادی کا، تو ان کے گھر 8 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ باتیں کرنی بڑی آسان ہیں، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنی طبیعت کے مطابق چلتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں چلتے۔